عقل جبریل گوید آمدا گر یکی گام زنم سوزد مرا عقل جبریل گوید آمدا گر یکی گام زنم سوزد مرا. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے برکت خانقاہ مولا روم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے استفادے کے لیے ہم ہر شب جمعہ میں اس انداز میں یہاں جمع ہوتے ہیں. یہ بلا شبہ اللہ کا بہت بڑا اکرام احسان کہ ہم اور آپ اپنے معاملات میں سے وقت نکال کر شب جمعہ کی یہ ساتیں یہاں سرو کرتے ہیں، اور یقین کے ساتھ سرو کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں یہ بیٹھنا نہ صرف ہماری ظاہری دنیاوی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے گا، بلکہ اخروی زندگی میں اہل اللہ کی معیت اور سنگت ہمارے حصے میں آئے گی. یہاں تو دعا کو ہے کہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت جڑی رہے تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بھی ہمارے حصے میں آئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور تعلق بھی ہمارے حصے میں آ جائے. یہ بلا شبہ گمان ہی کی بات ہوتی ہے دوستوں. اپنے گمان کو وسعت دو، اپنی فکر کو وسعت دو، اور اپنے خیالات کو اس زاویے کے حوالے سے نکھارو، سنوارو، جو ہماری نہ صرف اس زندگی بلکہ اگلی زندگی بھی روشن تر اور خوب تر ہو جائے. گزشتہ نشستوں میں گفتگو چل رہی تھی ایک شیر اور شکاروں کی، جنگلی جانوروں کی. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ نشست جو ہے 5 جمادی الثانی جو کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس، یوم وصال، شب عرس قرار پایا. ہمارے نائب جناب ریاست آصف کامران چلپی نے جو ہم نے بیان کیا تھا اس کو بہت ہی اختصار اور بہت اہم پوائنٹس کو لے کر انہوں نے آج یہ خلاصہ پیش کیا. اس طرح ریویژن ہو جاتی ہے، مضمون جو ہے دہرایا جب جاتا ہے اس سے ہمارے خیالات میں، ہمارے ذہنوں میں اس کا نقش بیٹھ جاتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس فکر کے قریب ہیں اور ہمیں کس طرح سے اس کو مزید پختہ کرنا ہے. تو بات ہو رہی تھی ایک جنگل کے بادشاہ کی اور جنگلی جانوروں کی. بات بظاہر جنگلی جانوروں کی اور شیر کی ہو رہی ہے. ہمارے آپ کے لیے تو بے شمار قرآن و احادیث کے پیغامات ہیں جو ہماری فکری استعداد کو، صلاحیتوں کو بڑھانے کا موجب قرار پاتی ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب جانوروں نے شیر کو قائل کر لیا، بہت سی باتیں ہوئی اس میں کہ محنت کرنا ضروری ہے، توکل بھی کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور توکل کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ محنت کر کے جو ہے کمانا ہے. یہ ساری باتیں مضامین میں آتی رہیں. پھر ہوا یہ کہ شیر کو بہرحال ان لوگوں نے قائل کر لیا کہ آپ دوڑ بھاگ نہ کریں، ہم پہ حملہ کر کے ہمیں نہ پکڑیں، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام خود ہی کر دیں گے، اور ایک آپ کا روزینہ جو ہے روزانہ کا جو معمول ہے کھانے کا وہ آپ تک خود ہی پہنچ جائے گا. اور پھر جب یہ فیصلہ ہو گیا، شیر راضی ہو گیا، تو پھر ہوا یہ کہ انہوں نے میٹنگ کی، ایک میٹنگ بلائی اور فیصلہ ہوا. ہر ایک مولانا فرماتے ہیں کہ دوسرے کے خون کا پیاسا تھا. سب حجاب دل وسوئے دیدہ شد، چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. سینکڑوں
حجابات، اغراض کے حجابات، مفادات کے حجابات آنکھوں کے راستے دل پہ پڑ جاتے ہیں، اور جو غرض آتی ہے تو ہنر چھپ جاتا ہے۔ سب حجاب دل بسوئے دیدہ شد، چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، اور جیسے غرض آتی ہے تو ہنر چھپ جاتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو بچا رہا ہے اور دوسرے پر وہ چاہ رہا ہے کہ جلدی وہ شیئر کرنے والا بن جائے۔ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ثروت ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں، جو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، مولانا فرماتے ہیں مثنوی شریف میں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جس کا زور چلتا ہے، جو زوراور ہے، وہ کمزوروں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو پھر ہوا یہ فیصلہ کہ جو ایسا کرتے ہیں قرآن دادی کر لیتے ہیں، جس کا نام قرے میں نکلے گا وہ شیر کی غذا بن جائے گا، جب تک دوسرے بچے رہیں گے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا، کبھی ہرن کی باری آئی، کبھی لومڑی کی باری آئی، کبھی بارہ سنگے کی باری آئی۔ اس سلسلہ چلتے چلتے ایک دن وہ خرا جو ہے خرگوش کے نام نکل گیا۔ خرگوش کہتے ہیں، خر کہتے ہیں گدھے کو، گوش کہتے ہیں کان کو۔ گدھے کے کان والا جو چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اسے خرگوش کہتے ہیں۔ خر کی جیسے گدھے جیسے کان ہوتے ہیں، بہت سمجھدار، بہت چالاک اور بہت تیز ہوتا ہے۔ جب قرا اس کے نام نکلا تو اس نے کہا کہ یہ ظلم کب تک چلتا رہے گا۔ اور بڑی عجیب غریب بات یہاں پہ کی کہ خرگوش دیکھنے میں چھوٹا ہے مگر عقل میں بہت بڑا ہے۔ چھوٹی چیزیں بعض بار دیکھنے میں چھوٹی، مثلاً کی کیسی کیسی مثالیں گزشتہ نشستوں میں ہم نے سنی، ہم بھی حیران کہ مولانا کے پاس مثالوں کی چھوٹی سی شہد کی مکھی اتنی سی ہوتی ہے، ٹنوں کے حساب سے شہد بنا دیتی ہے نا۔ ہاتھی اور شیر اور بیل کو بھی اللہ نے ہنر یہ نہیں دیا جو قرآن میں سورہ نحل میں اللہ نے شہد کی مکھی کو دے دی۔ چھوٹا سا ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، دیکھنے میں ذرا بے ضرر سا ہوتا ہے، کتنا ریشم بنا دیتا ہے، کتنا ریشم بنا دیتا ہے۔ دیکھنے میں انسان خاک کا بنا ہوا ہے، وہ فضیلت کے اعتبار سے عرش تک کی پرواز کر سکتا ہے۔ تو مولانا ایسی مثالیں دیتے ہیں جو بہت ہی اجتہادی اور بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ جب شیر کے خرگوش کے بعد باری آنے لگا کہ نہیں میں یہ ظلم نہیں کروں گا، نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو روکوں گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم خواہ بخواہ میں ہماری عزت بھی خراب کرو گے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اتنے چھوٹے سے جانور ہو اور تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، ہے نا، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ بلکہ تم ہماری بے عزتی کرواؤ گے شیر کے آگے، تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس وعدے سے ہم پھرنا نہیں چاہتے ہیں، مگر جب خدا بند متعال انسانیت پر رحم کرنا چاہتے ہیں، بات اس طرح کی ہے، کوئی لگا بندہ پارلیمانی انداز کا بیان نہیں ہوتا ہے، یہ بیان مختلف زاویے اختیار کر کے صبر کرتا ہے، لگے بندے اصول کے تحت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی جو حوالے ہیں وہ اسی انداز کے ہیں کہ خرگوش دیکھنے میں چھوٹا ہے، سارے جنگلی جانور بڑے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا چھوٹا سا ہے تو کیا کرے گا۔ اسی طرح معلوم بات ہے، نیا زاویہ دکھاتے ہیں کہ دنیا دار انبیاء کو، اہل اللہ کو اپنے جیسا چھوٹا دیکھ کر باتیں کرتے ہیں، تم کیا ہمیں نجات اخروی کی باتیں سناتے ہو؟ جو کہ وہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اسی لیے ہے تاکہ تمہیں اگلے جہانوں کی سیر کرائے۔ اگلے جہانوں کی سیر کون کراتا ہے؟ اگلے جہانوں کی سیر اہل اللہ کراتے ہیں، اگلی جہانوں کی سیر انبیاء کراتے ہیں۔ اگلی باتیں کون سکھاتا ہے؟ جو اس بات کو جانتا ہے وہ باتیں اس کے حوالے سے پھر وہ بتاتا ہے، مگر دنیا دار اس کو نہیں مانتے۔ خرگوش نے کہا کہ نہیں، میں جو بھی کچھ کروں گا وہ راز ہوگا، میں راز نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ میرا راز ہوگا کہ میں کیا کروں گا۔ سب نے جو ہے وہ اس کو جو ہے سخت سخت بھی کہا کہ اس طرح شیر دوبارہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور پھر ہم پہ مشکل آ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کچھ مہلت دو سوچنے کی، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ یہاں پہ عجیب عجیب حکمتیں اور حکایتیں ہیں جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کی شرح کرتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں کہ اسی بات میں نہیں بات نکلتی ہے کہ عقل والے جو سطحی عقل والے ایک طرف ہیں اور جو عقل کل رکھتے ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ انبیاء عقل کل رکھتے ہیں، اہل اللہ عقل کل رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نیابت کرتے ہیں۔ اللہ انہیں سب سے بڑا جو انعام دیتا ہے وہ فطری اعتبار سے بہت بلند مرتبے پر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دیگر کوئی مخلوق بالانبیاء اور اہل اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
جو چھوٹی سوچ والے ہیں وہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یا عجیب و غریب ایک واقعہ اللہ علی. آخر چون جبریل کو ید احمدہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب سفر معراج پر گئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہوئے اور منبر و محراب سے یہ باتیں ظاہری اسباب کے تحت بیان کی جاتی ہیں کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے پھر وہ جو ہے عرش معلی کی طرف آپ کا سفر ہوا. تو ایک مقام ایسا آیا، سدرۃ المنتہا ایک مقام آیا. سدرہ کہتے ہیں عربی میں بیر، ایک بیری کا وہاں درخت ہے سدرۃ المنتہا پر ہے. تو لوگ جانتے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں باغات لگاتے ہیں، پتا ہے کہ بیری کا درخت کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا سایہ کرتا ہے. یہاں جو ہمارے بھی ہے اور موجود ہے بیری کا درخت، وہ سایہ دار ہوتا ہے. تو وہ مقام جو پورے عالم کو اپنے سایہ میں لے لے وہ سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے. اور وہاں پر جو ہے فرشتہ وہاں تک کا سفر کیا کرتا ہے. اور سدرہ نشین کہتے ہیں جبرائیل کو، سدرہ پہ بیٹھے رہتے ہیں. اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں وہ جبرائیل کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں کہتے ہیں عقل تو اللہ نے جبرائیل کو بھی دی، عقل تو اللہ نے جبرائیل کو دی. اور نبی علیہ السلام پیغام لایا کرتے تھے اللہ کا، وہ پیغام عرش کی حدوں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچتا تھا اور وہاں سے زمین اس کو لے کر پک کرتے تھے، پھر یہاں زمین پر عرش پر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پہنچاتے تھے. اور جب تک جبرائیل کو یہ گمان تھا کہ جو پیغام میں لے کر آتا ہوں میں ہی پہنچاتا ہوں، اللہ نے اس بات کو بھی دکھانا تھا تا قیامت تک کے لیے دکھانا تھا. اور ہمیں امت محمدیہ ہونے پر فخر ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں. اس مقام پر جب پہنچے سفر معراج میں، آخر چون جبریل گویت احمدہ گر یکے گامے زنم سوزد مرا. جب اس سدرہ پہ پہنچے تو زمین سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رہنمائی کر رہے ہیں آگے چلیں، اور فرماتے ہیں کہ عقل کل رکھنے کے باوجود زمین کا مقام یہ ہے کہ سدرہ پر جا کر رک گئے. کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرہ تلک، پڑھیں سب پڑھیں، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے. کتنی منزلیں آگے ہے، کتنی منزلیں آگے نبی آنے خدا جانے ہے، کتنی منزلیں فرماتے اور فرماتے ہیں کہ چون جبریل گویت احمدہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرما رہے ہیں زمین کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میں جل کے راہ ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا. کیونکہ جبرائیل کا جو نور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں ادنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی وجود جو ہے وہ جبرائیل کے نور سے فروغ تر ہے، زیادہ قدر و منزلت کے اعتبار سے بڑا ہے، کیونکہ جبرائیل جا کے وہاں رک گئے. اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک قدم بھی، فرماتے معروف گر یکے گاؤں میں زنم سوزد مرا، اگر میں ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو اللہ کی تجلیات ربانی کا جو خاص دعویہ سدرہ سے آگے کی منزلوں پر ہے، سدرہ سے اگلی منزلوں میں وہ میں اس کی تاب نہیں لا سکوں گا. کسی عارف نے یہ بات کی کہ زمین کو کیا اپنی پڑ گئی تھی کہ میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا، میں جل، شان رحمت العالمینی کو نہ پہچان سکے کہ رحمت ساتھ ہے تم کیسے جلو گے، رحمت ساتھ ہے. پھر کسی نے کہا کہ ہے کتنی منزلیں آگے، سدرہ سے لے کر عرش تک کی منزلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی وجود چے جائے گا کہ روحانی وجود، جسمانی وجود بھی اس کا متحمل ہے کہ اس نور کی اس کیفیت اللہ کی مرضی کے تحت آپ جسمانی وجود کے ساتھ سفر معراج پہ گئے. تو نور تو جبرائیل کا نور، پھر پورا نوری وجود، ادنا فرشتہ جو سجدہ کر رہا ہے، تو سجدہ کس کو کیا جائے گا؟ جو افضل ہوگا اس کو سجدہ کیا جائے گا. روح کو سجدہ نہیں کیا، جسمانی خاکی وجود کو، آدم کے خاکی وجود کو سب نے سجدہ کیا. اٹ مینس کہ آدم کا خاکی وجود جبرائیل، جہاں جبرائیل کی کمال انتہا ہے وہاں سے بشری وجود کی ابتدا ہے. جہاں
وجود کی انتہا ہے، وہاں سے جسمانی وجود کی اچھا اللہ بات کا شعر ایک آ رہا ہے سفر معراج کے واقعے ہی پر ہے کہ ایک ہی جست میں کر لیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں پہلے اس زمین و آسمان کو بہت وسیع سمجھتا تھا، مگر اللہ کے نبی کے دل میں جو عشق الہی تھا اس نے ایک ہی جست میں، ایک ہی چھلانگ میں سفر معراج پہ عرش تک پہنچا دیا۔ تو یہاں گر یکے گام زنم سوزند مرا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کے راہ ہو جاؤں گا۔ جب ان کو یہ خیال تھا، یہ گمان تھا، فرشتہ ہے، مقرب فرشتے ہیں، ہم علیہ السلام پڑھتے ہیں ان کے لیے کہ جو وحی لے کر آتے ہیں، وہ فرشتہ گھر پہ بسط احترام آتا ہے، فرشتہ گھر پہ بسط احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے، کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے کہ فرشتہ گھر پر پیغام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مدینہ منورہ جو سالمان جو عمرے و حج پر گئے ہمیں معلوم ہے کہ وہ دروازہ بنا ہوا ہے جو باب جبرائیل کہلاتا ہے۔ مکہ مدینہ منورہ میں وہ دروازہ ہے، باب السلام ہے، باب جبرائیل ہے، تو اس دروازے سے داخل ہو کر جو امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوڑی پر دروازے پر آتے تھے، اس کا نام ہی باب جبرائیل رکھ دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں دروازہ وسیع دروازہ تو لاتے تھے اور یہ قرآن رہتا تھا کہ پیغام نہیں پہنچاتا ہوں، تو کا ہا یا عین صاد حروف مقطعات جو قرآن کے پاس ورڈز ہیں، قرآن کی مخصوص سنہری چابیاں ہیں، اور صرف یہ عرفان ذات جو رکھتے ہیں، اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ الف لام میم، الف لام را یا سین آمین، یہ سارے قرآن کے پاس ورڈز ہیں۔ ہم تو قرآن کے صرف الفاظ کو پڑھتے ہیں اور ایک حرف کی 10 نیکی کماتے ہیں۔ جو عارف ہوتے ہیں، جو اللہ کی پہچان یا اللہ کی طلب جن کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ اس رات کو سمجھ پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبرائیل امین علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے، کاف اللہ کے بعد عرفتو جانتا ہوں، ہاں عرفتو، اس دن تک یہ سمجھ لیتے کہ میں جو لے کر آتا ہوں یہ میں آگے بتاتا ہوں۔ پہلی بار معلوم ہوا کہ سارے پارٹنرز کا علم پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی لیے جو امین کو آپ نے فرمایا کہ آگے چلیں، تو انہوں نے اس بات سے جو ہے معذوری کا اظہار کیا اور گفت پیغمبر کے رنجوری بلا رنج عورت با تو امیرت چون چرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ وسعت نظری اور وسعت قلبی کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے، اور جبری طور پر جیسے یا پھر مثال جانوروں کی آ رہی ہے، وہ جبری انداز میں، محدود انداز میں سوچتے تھے، جبکہ یہاں معاملہ وسعت کا ہے، اور وسعت کس درجے کی وسعت ہے، غور کریں، بہت اہم مضمون آ رہا ہے۔ غور یہ کریں، پہلے انسانیت پوری دنیا میں ستاروں کے ذریعے راہ تلاش کرتی تھی۔ کشتی کا سفر ہے، سمندر کا سفر ہے، دریا کا سفر ہے، تو میں معلوم ہے کہ اس ستارے کے سیدھ میں 5 دن دریا جب پہ چلیں گے تو بصرہ آئے گا، اور 6 دن چلیں گے تو کویت آئے گا۔ یہ کیلکولیشن آل اوور دا ورلڈ تھی، پوری دنیا میں یہ تھی کہ ستاروں کے ذریعے منزل حج پہ اور عمرے پہ اور مختلف ممالک کو سفر کرتے تو ستاروں کے ذریعے پہچان رکھ لی گئی تھی کہ اس ستارے سے اس ستارے تک اتنے دن کا سفر ہے، اور اتنے دن کے سفر میں ہم فلاں مقام پہنچیں گے۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، کیونکہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، لمحے لمحے سگنلز کی بدولت معاملات چلتے ہیں۔ تو جب یہ انسان ایسا کرتا تھا تو وہ محدودیت کا شکار تھا۔ کیا تھا؟ اتنی بڑی بات، تو اس دور تک بہت بڑا کام تھا وہ، ستاروں کی پہچان، اور ستارے مختلف اوقات میں طلوع و غروب ہوتے تھے، اس کے بارے میں جانکاری، پوری ایسٹرولوجی کا ایک علم تھا ستارہ شناسی کا، جو جب تک تھا مولانا اس کو بھی توڑ رہے ہیں اور اگلی منزل دکھا رہے ہیں۔ مولانا
ہر بار ایک نیا زاویہ دکھا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ تا کروں اختر اسد کر دے دروں بود باشد امیر اخترو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کسر اصنام اور ترقی اقوام کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے وہ بتوں کو محدودیت کو، بتوں سے مراد محدودیت ہے، تنگی ہے، تنگیوں کو ختم کرنے اور وسط قوموں کو ترقی دینے کے لیے. یعنی کہ اللہ نے جب ویسے تو بے شمار موقعوں پر جب امراض بڑھ گئے تھے عیسیٰ نے مریم کو بھیج دیا، جب گفتگو کا زاویہ چاہے متعارف کرانا تھا تو موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دیا، جب گریہ ازاری کی افادیت سمجھانی تھی تو زکریا علیہ السلام کو بھیج دیا، جب بادشاہت کا موضوع چلا تو سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیا. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر جو بھیجے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے بھیجے. ہر پیغمبر نے ایک پیغام دیا اور اس سے انسانیت سرکتی آگے بڑھ رہی ہے. پھر اللہ نے ارادہ کیا، جب اللہ نے ارادہ کیا تو شان رحمت للعالمینی کو اور اقوام کی ترقی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. فرماتے ہیں تاکنو اختر اثر کرتے دروں بادضا باشد امیر اختر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس بشریت میں آئے اور اللہ کو اپنی مخلوق پر حد درجے رحم آیا تو رحمت کی شان کے ساتھ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پہلے لوگ ستاروں سے راستہ تلاش کرتے تھے، بعد باشد امیر اخترو، بعد میں ستاروں کے بھی امیر لباس بشریت میں آ گئے. ستارے بھی کو سمجھا جاتا تھا. آج بھی ابھی نیا سال شروع ہوا ہے تو 12 کے 12 جو درجے ہیں حمل سور کے سارے جو پیمانے ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں. ہمارا میں آ رہا ہے حمل سور جوزا سرطان سملہ میزان اثر خور جدید ذلو، یہ 12 ستارے ہیں. اور 12 ستارے انسانی حیات کا احاطہ کرتے ہیں، اس میں جس کو جو پیدائش کے وقت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو ابھی تک بھی یہ علوم چل رہے ہیں. میں کل پرسوں بھی اخبار میں 1 جنوری کے بعد دیکھ رہا تھا، وہ سارا ذائقہ جس سے بنایا جاتا ہے وہ 12 ستارے ہیں. ان ستاروں کے علوم پہلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم و لباس بشریت اور شان آدمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو جب اللہ نے بعدازاں باشد امیر اخترو کہ اختروں کے بھی ستاروں کے بھی امیر آ گئے. کیسے آئے کہ واقعہ شق القمر جو مکہ مکرمہ کی وادی میں ہوا، چاند کتنا بلند اور کتنی دور، اتنا بڑا وجود چاند کا بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی سپورٹ کے یہاں سے طلوع ہوتا ہے، یہاں پہنچ جاتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے 13ویں کا چاند جو ہے طلوع ہوا اور چلتے چلتے آپ بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی سپورٹ کے آسمان پر تیرتا جا رہا ہے. اتنا بڑا وجود تیرتا ہوا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے وقت کے سرداروں نے جب یہ آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہا اور آپ پہ بہتان ترازی کی، اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی وہ کیا، تقاضا کیا کہ ہم آپ کو جب مانیں گے جب آسمان کے چاند کو آپ چیر دیں گے، 2 ٹکڑے کر دیں گے. اللہ نے فرمایا کون سی مشکل بات ہے؟ نبی انبیاء کے لیے مشکل نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ رب سے جڑے ہوتے ہیں اور رب از دا کریٹر، رب بنانے والا ہے. جیسے صالح صاحب کی قوم نے جب بہت زیادہ چوری کو ہاتھ لگا کر دین پیش کرتے تھے اور ان کی گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے چھڑانے کی باتیں کرتے تھے تو لوگوں نے کہا روز کی تبلیغ سے ہم بیزار ہو گئے، کسی ایسے کام میں ان کو لگا دو تاکہ ہمارے قریب نہ آئے، اسی میں مصروف ہو جائے. تو کیا شرط رکھی تھی؟ سب کے علم میں ہے کہ صالح صاحب کی قوم نے صالح صاحب سے یہ فرمائش کی کہ اس چٹان میں سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. جو ان کی عقل چھوٹی عقل کے مطابق ناممکن بات ہے کہ چٹان سے اونٹنی پیدا ہو، ممکن ہے؟ عام آدمی کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے لیے یہ ممکن ہے. اور اللہ کے نبیوں کے وساطت سے اللہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ اس کی قدرت کی حدیں کہاں تک ہیں. جب قوم نے صالح صاحب سے فرمائش کی کہ چٹان میں سے اونٹنی نکالے تو آپ کے چہرے پہ بہت اطمینان تھا. اللہ اپنے نبیوں اور ولیوں کو اطمینان دیتا ہے اور روب دیتا ہے، روب بھی دیتا ہے اور اطمینان بھی دیتا ہے. اطمینان تھا، بڑے حیران ہوئے کہ کوئی ان کو جنبش نہیں ہوئی، پریشان نہیں ہوئے. پھر ایک شخص اور بھی لگا دی ساتھ کہ جب اونٹنی چٹان سے نکلے تو وہ پھر بچہ بھی جنے ساتھ. ان کے خیال میں، دنیا داروں کے خیال میں ناممکن بات تھی کہ اونٹنی چٹان سے نکلے اور پھر جب نکلنے کے بعد جو ہے وہ بچہ بھی دے.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرنے والی ذات، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنے والی ذات، بغیر کسی واسطے وسیلے کے جنت سے مینڈھار منگوانے والی ذات، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے. قوم نے بھی فرمائی کہ سارے آسمان میں فرمایا کہ ایسا ہو جائے گا. آپ اس کے بعد امتحان آئے گا، اس کے بعد سختی آئے گی. ذہن میں رکھنا کہ فرمائشیں تو بہت کرتے ہو، میٹھا میٹھا تو کھاتے رہتے ہو، جب کڑوا آتا ہے تھوکتے ہو. ہو جائے گا، جب ہو جائے گا سب جا کے اگر ہم اس کو ویژولیشن پاور سے دیکھیں، اپنے دیکھنے کی طاقت سے دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے ٹیلے نما ایک علاقہ ہے اور وہاں پہ ایک چٹان ہے بہت بڑی سی. تو سب کو فلاں بتایا گیا کہ فلاں دن اس چٹان سے اونٹنی نکل جائے گی. سارے جا کے صبح سورج نکلنے سے پہلے بیٹھ گئے. پھر سورج کی روشنی جیسے نکلی تو ایک دھماکہ ہوا اور چٹان سے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی برآمد ہوئی. اللہ کی اونٹنی اس چٹان سے، اونٹنی بھی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تصور کریں جب خدا کی جو اپنے سے نسبت دیتا ہے تو کیسا بناتا ہو. ایسی خوبصورت اونٹنی دنیا نے کبھی دیکھی نہیں تھی. وہ چٹان سے برآمد ہوئی. اس نے پھر بچہ بھی جنا. جس نے دیکھا تھا وہ ڈرے سہمے رہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. پھر بعد میں ایک نسل کے بعد جس نے سنا تھا اس کی کمی آ گئی، اور جس نے نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا وہ بالکل بالکل اس سے دور ہو گیا. ایک بہت سخت جملہ ذہن میں آ رہا ہے. میں پاکستان کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہتا ہوں. ہم نے جو مانگا ہمیں مل گیا، اس سے زیادہ مل گیا. ہم نے جو مانگا باغات بھی مل گئے، سبزہ بھی مل گیا، دریا بھی مل گئے، گلیشیر بھی مل گئے، چورستان بھی مل گئے، فصلیں بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا. تو کیا اس اونٹنی کی حفاظت کر رہے ہیں ہم؟ کر رہے ہیں حفاظت؟ ہم نہیں کر پا رہے. ہم اس اونٹنی کی جو ہم نے تقاضا کر کے مانگا کہ ہمیں ایسا ملک دے دیجیے، انہوں نے دے دیا. ان کے کیا پاکستان خود ایک عجوبہ ہے. پاکستان اللہ کی نوازشات کا ایک شاہکار ہے. یہاں سبھی کچھ ہے. ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ سلوک؟ ہم نے وہی کیا جو قوم صالح نے اونٹنی کے ساتھ کیا. تو بہت سخت بات ہو جائے گی دوستوں. معاذ اللہ میرے منہ میں خاک آ جائے کہ خدا نہ خواستہ قوم صالح والا انجام تو نہیں ہوگا ہمارا. ہوشیار ہو جانا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے. لیکن خدا نہ خواستہ ہم نے تو مانگ لیا، مل گیا. اب قدر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا دین تو پہ تیار ہے؟ تیار ہے؟ ہم دین تو پہ تیار بھی نہیں. ہم غفلت میں ہیں کہ ہم نے جو اللہ سے مانگا اللہ نے دے دیا، اور ہم نے اپنے وعدے کو بھلا کر اس حال کو پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ چاند کو شق کر کے دکھائیں. تو قرآن میں سورہ قمر ہے کہ خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انگشت شہادت کہلاتی ہے. یہ شہادت جو ہے اس سے ہم شہادت دیتے ہیں. اور اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے اس انگشت شہادت سے شہادت دیتے ہیں، اور بائیں ہاتھ والے اصحاب المشأمہ اس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں. یہ ہاتھ سیدھا ہاتھ اللہ کی شہادت کے لیے، اور بائیں ہاتھ نجاست سے کو صاف کرنے کے لیے رکھ دیا گیا. اسی لیے ہمیشہ عرفہ کے دائیں جیبوں سے تسبیحاں نکلتی ہیں اور بائیں جیب سے مال نکلتا ہے، دنیا کا نوٹ نکلتے ہیں. کبھی نوٹ جو ہے دائیں جانے سے نہیں نکلتا، اور نہ کبھی تسبیح بائیں جانے سے نکلتی ہے. جو ایسے پھونک پھونک کے زندگی گزار رہے ہوں، جو اتنی ہوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ رہے ہوں، تو عام لوگ تو پھر نہ ہوں گے نا. وہ تو اللہ کے دوستوں کا معاملہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی میں کھڑے ہو کر گر تروش کالایت در نظر پاکشک دوری در انشا خل قمار، قرآن کی آیت ہے یہ. ورنہ قرآن کی آیات آج مبارکہ کو ایز اٹ از اپنے سبق میں لے لیتے ہیں کہ پھر وہ دیکھو انشق القمر، قمر کو جس رات یہ واقعہ پیش آیا. مکہ کے بہت بڑے بڑے سردار سارے وادی میں جمع تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت شہادت کی اڑاد دیکھیے کہاں تک ہے. مکے میں کھڑے ہیں، یہ شہادت کی انگلی ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والی انگلی ہے. یہ تو معمولی نہ سمجھے اس کو. آپ کے وجود میں ہے وہ احساس نہیں. ہر نماز میں چاہے وہ فرائض ہو، واجبات ہو، سنن ہو، نفل ہو، آپ شہادت کائے سے دیتے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت آپ کے پاس ہے. اللہ کے نبی کا یہ واقعہ جو انشق القمر کا واقعہ ہے، یہ آپ کے ہمارے لیے پیغام ہے کہ تمہارے وجود میں شہادت دیتے دیتے اس انگلی میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے کہ تم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کو چیر دو.
ہے، تفکر کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ سردار سارے جماعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں پہنچے اور آپ کی یہ انگلی جب آپ نے اٹھا کے آسمان کی ماتے آسمان کی چاند کی پیشانی کو چیر دیا اللہ نے، ایک حصہ اس طرف چلا گیا، ایک حصہ اس طرف چلا گیا۔ پھر اس واقعے کو جب دوسری کتب سے ملایا گیا تو لوگ سفر میں تھے، انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ ہم راستے میں بغداد کے راستے میں تھے، ہم نے دیکھا کہ چاند ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا، ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا۔ یہ واقعہ آسمان کی جو اتنا وزنی چاند سفر کر کے مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے اور مغرب میں طلوع ہوتا ہے تو ہم چاند دیکھتے ہیں، یہ اتنا بڑا حجم اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو ایسے بغیر کسی گاڑی اور مشین کے اور ٹرک کے اور ڈمپر کے اس کو وہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے خدا کی قدرت کی کیا کیفیت ہے۔ پھر سورج کو پلٹا دیا، یہاں بات آ رہے تھے تاکنو اختر اثر کر دے درو بادلوں باشد امیر اختر، پھر ستاروں کے بھی امیر آ گئے۔ جن و بشر کے امیر تو ہے، جن و بشر کے امیر تو ہیں، ستاروں کے بھی امیر ہیں میرے حبیب، میرے ہمارے آقا ستاروں کے بھی حبیب ہیں کہ چاند کو پلٹا کر اور سورج کو پلٹا کر اور چاند کو دو ٹکڑے پیشانی کو چیر کر اللہ نے محمد عربی کی فضیلت کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک یہودی آیا، کہنے لگا آپ کو اللہ نے سارے جہانوں کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اور سب پر آپ کی حکمرانی ہے۔ الحمدللہ ہے۔ یہ درخت جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ الحمدللہ یہ مجھے جانتے ہیں۔ تو آپ ان کو بلا سکتے ہیں اپنے پاس۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، تمشی الیہ علی ذات بلا قدم۔ یہودی نے جب کہا کہ آپ کو بلا سکتے ہیں تو کھجور کے درخت ہونے جیسے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا۔ ہم صرف اپنی لینگویج کے بارے میں درک رکھتے ہیں، ہم انگلش جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، پنجابی جانتے ہیں، سندھی جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں نا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مخلوق سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ وسعت کی انتہا ہے یہ، ہر مخلوق سے ان کی زبان میں۔ ہماری زبان اردو اور سندھی پنجابی بلوچی ہے، درختوں کی زبان یہ نہیں ہے، درختوں کی زبان الگ ہے۔ تو جب ان کے لیے امیر بنایا تو ان کی زبان کا بھی پتہ ہے، بلایا اپنی طرف تو درخت ایسے ہلے، پہلے کھجور کی طرف انہیں جڑوں کو ایسے سے کر کے نکالا اور بغیر ساخ کہتے ہیں پنڈلیوں کو۔ جاءت لدعوت الاشجار ساجد، سجدہ کرتے ہوئے درخت ہے۔ جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ، تمشی الیہ علی ساخ بلا، نہ ساخ ہیں، ساخ کہتے ہیں پنڈلیوں کو، نہ قدم ہے، اس کے باوجود گھسٹتے گھسٹتے وہ درخت آئے نبی صاحب کے پاس، گھسٹتے ہوئے آئے۔ وہ حیران ہو گیا یہودی کہ ان پہ بھی آپ کی حکومت ہے، یہ بھی آپ کو پہچانتے ہیں، یقینی طور پر یہ مجھے پہچان۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس بات پہ یہودی ایمان لے آیا، درختوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا، جا کے وہیں کھڑے ہوئے۔ کیوں نہیں ممبر و محراب سے لوگوں کو میسج دیتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ کیا کیا شان فضیلت ہے، فضیلتیں ہیں؟ کیوں نہیں سمجھاتے کہ آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ ہم تفرقے میں الجھے ہوئے ہیں۔ مگر الحمدللہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان سارے جہانوں کے لیے رحمت جو اللہ نے بنا کر بھیجا، تو وہ یہودی جو ہے اس بات پر ایمان لے آیا اور آپ کا جو ہے وہ گرویدہ بن گیا کہ آپ نے گردراش کور آید در نظر بخشک دوری در انشاق القمر، کہ چاند کی پیشانی کو اللہ کے نبی نے مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کر چیر دیا۔ یہ سارے درمیان کی تمثیلی معاملات ہیں۔ اور اس طرح سے ایک اور مثال پھر مولانا دیتے ہیں محدودیت کی مثال ایک اور دیتے ہیں، ضیافت طویل رقیق مغز، کہ ایک محدودیت تلخ بات ہے۔ ہم پر ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ مولانا حملہ کرتے ہیں، ہماری محدودیت پر حملہ کرتے ہیں،
تمہارے ہاتھ میں انگوشی شہادت ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تحائف دیے جائیں، ہار پہنایا جائے، بتایا جائے کہ تم کس اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے پاس اتنی فضیلتیں موجود ہیں، اس کے باوجود تم نہیں سمجھتے ہو۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک مکھی جو ہے، جنگلی مکھی، ایک تو مکھی پہ اللہ نے وحی کی، یہاں بات کلیئر بھی ہو جائے، ایک مکھی وہ ہے جس پہ اللہ نے وحی کی ہے، وہ شہر کی مکھی ہے، اور ایک جنگلی مکھی ہے، وائلڈ ہے، جیسے ایک ہوتا ہے جو کاٹتا بھی ہے، یہاں پہ ہے بہت سارے ہیں جو کاٹتے ہیں، وہ بھی مکھی کی شکل کی ہے، تو یہ جنگلی مکھی ہے۔ بات ہمارے آپ کے لیے بہت سخت ہو گئی، گدھے نے پیشاب کیا تھا، اس پہ ایک تنکا تیر رہا تھا، تو وہ جنگلی مکھی اس پہ بیٹھ گئی، کہنے لگے میں بہت بڑی تیراک ہوں۔ سب بات نہیں چبھتی ہے نا دل میں۔ کیا ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے جنگلی مکھی گدھے نے پیشاب کیا، اس پیشاب پہ تنکا تھا، اس تنکے پہ بیٹھ گئے، میں بہت بڑی جہاز راہ ہوں، میں بہت بڑی کشتی چلانے والی ہوں۔ حیثیت تو تمہاری یہ کہ نجاست میں ملوث ہو، فکری اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے، مگر تم دعوے کرتے ہو کہ مولانا اتنا سخت پیغام دیتے ہیں کہ بود حد آمد چمید بدبدو اور نظر کی بینت آرا راست کو۔ یہ مکھی کا وہ عالم کہ اس کی محدودیت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہما سمجھتی ہے، اپنے آپ کو بہت ماہر اور جو ہے وہ سمجھدار سمجھتی ہے، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ اس کے اپنے وجود میں چھپے ہوئے اللہ کے رازوں کو دنیا دار نہیں پہچانتے اور سطحیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خرگوش نے کیا کیا؟ واپس محبت آتے ہیں اس بات کی طرف، تو خرگوش نے کیا کیا کہ جان بوجھ کر وہ دیر کی، اس نے جان بوجھ کر اس نے دیر کی، اور شیر وہاں بھوکا پیاسا جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ آج کا کھانا نہیں آیا، آج کا کھانا نہیں آیا، تو شیر نے خرگوش نے جان بوجھ کے دیر کی، وہ زمین کو کھرچنے لگا، دھاڑنے لگا، بہت دیر سے وہاں پہنچا۔ جب پہنچا تو شیر نے بہت غضبناک ہو کر اس سے بات کی، دھاڑا بہت، کہ بات یہ ہے بھائی کہ میں اور میرا ایک اور بھائی مجھ سے زیادہ موٹا اور خوبصورت تھا، مجھ سے زیادہ موٹا بھی تھا صحت میں بھی اور بہت خوبصورت بھی تھا، تو ہم دونوں آپ کی طرف آ رہے تھے آپ کے لیے آج کی۔ اچھا وہاں فرماتے ہیں وہ چھلانگیں لگاتا ہوا تھا، ایک بندہ ڈرا ہوا ہوتا ہے تو ڈر کے آتا ہے، وہ خوب خوشی دوڑتا ہوا آیا شیر کے پاس، شیر دیکھا تھا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، تو ہوتا کچھ ہے دکھاتے کچھ ہے، تو جب وہاں پہنچا تو شیر نے بہت ناراضگی اظہار کیا، اس نے کہا میں بھی بات سنیں، میں آپ دونوں میں میرا ایک بھائی تھا بہت موٹا تگڑا تھا، ہم آپ کے لیے آ رہے تھے آج کی غذا کے لیے، راستے میں ایک شیر مل گیا، اس نے جو ہے وہ ہمیں روک لیا، اور روک کر جو ہے وہ میرے بھائی کو اس نے رکھ لیا اپنے پاس، ہم نے بتایا دیکھیں ہم بادشاہ سلامت کے پاس جا رہے ہیں، آپ ہم سے نہ روکے، ہم ان کی غذا ہیں اور ہم دونوں خوشی خوشی جا رہے ہیں، آپ ہمیں مت روکے۔ تو اس نے کہا کون ہوتا ہے بادشاہ سلامت؟ کہاں ہے؟ کہ ہاں وہ وہاں پر ہے اور ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ کہ لگے کوئی نہیں، تیرے بھائی کو تو میرے پاس چھوڑ کے جا، اور بادشاہ سلامت کو جا کے پیغام دے کے مجھ سے بات کرے۔ تو اب یہ بات جب اس نے خرگوش نے شیر سے کی تو خرگوش شیر کو چلا رہا ہے، کہنے لگا یہ کیا بات ہے بھائی؟ ہاں تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے اب دیکھ لیں، یا تو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پھر آپ کو نہیں ملے گا کھانا وانا، دیکھ لیں وہ راستے پہ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اس راستے کی رکاوٹ کو دور کریں۔ یہ مضمون ابھی بھی 1 سے 2 نشستوں پر ہے، درمیان میں دیکھیں کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات اور شق القمر کے واقعات آتے ہیں۔ دوستوں میں اختصار نہیں کر پا رہا ہوں، جتنا چاہوں کہ سمیٹوں نہیں سمیٹ پا رہا ہوں، یہ مضمون پھیل بہت رہا ہے، اور بیچ میں ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے بڑے مختلف مضامین ہیں، اس کے اندر حیران کن مضامین ہیں۔ میرا خرگوش نے کہا کہ بھائی اگر آپ چاہیں تو پھر آپ کو آئندہ سے کھانا نہیں ملے گا، اس کا راستہ صاف کریں۔ شیر نے کہا کہاں؟ چلو مجھے دکھاؤ، تو اور آگے آگے چلو، اس طرف لے کے چلو۔ تو خرگوش نے پہلے سے ایک کنواں دیکھ لیا تھا، پرانا کنواں، پہلے سے تاڑ لیا اس رکھا تھا، تاڑ لیا دیکھ کر۔ اب یہ کو شیر کو لے کر وہ خرگوش جو ہے وہ شیر نے کہا کہ تم آگے آگے چلو تاکہ میں دکھاؤں۔ تو جب قریب پہنچے تو وہ ٹھٹک کے رک گیا خرگوش، تو شیر نے کہا تو کیوں رکا؟
اس پہ بہت سارے مضامین ہیں، کیوں رکتے ہیں اور کیوں آگے بڑھتے ہیں اور کہاں کہاں کی ہے نا، یعنی کہ لوگ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتے، اسی اصلاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، اور اگر وہ ہوشیاری اور سمجھداری اور تعلق باللہ کی کیفیت کو سمجھیں تو مضامین بھی کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ شیر کے جب جگہ کنویں کے قریب پہنچا تو ٹھٹک کر جو ہے وہ خرگوش رک گیا۔ شیر نے کہا تو کیوں رکا؟ کہنے مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ ایسا کریں مجھے اپنے گود میں لے لیں، اپنے گود میں لے، ڈر لگ رہا ہے شیر سے۔ تو شیر نے اس کو لپک کے گود میں لے لیا۔ اب وہ جا کے کنویں کے پاس جب پہنچے منڈیر کے پاس تو اس نے کہا یہاں ہے وہ شیر، دوسرا شیر جو یہاں اندر ہے۔ تو جب اس نے پانی میں جھانکا تو اپنا اور خرگوش کا عکس نظر آیا اس کو۔ چھوٹا سا جانور عقل کی کیا کیفیت ہے؟ عقل کیا کیفیت ہے؟ جب شیر نے اس کو گود میں لے لیا اور کنویں میں جھانکا تو ماں فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا عکس دیکھا اور خرگوش بھی دیکھ لیا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، وہ کنواں تھا پرانا۔ خرگوش کو تو اس نے ایک طرف پھینکا اور چھلانگ لگا کر وہ شیر کنویں کے اندر چلا گیا۔ خرگوش چھلانگیں لگاتا ہوا اپنے علاقے میں آیا، تمام جانوروں کے پاس، اور خوشخبری سنائی، تالیاں بجائیں کہ دیکھو ہم نے اتنے بڑے دشمن کو کتنی ہوشیاری سے کنویں میں پہنچا دیا۔ بات شیر کی اور خرگوش کی ہو رہی ہے؟ نہیں، بات شیر خرگوش کی نہیں ہو رہی۔ سارے جانور جمع ہو گئے اور تالیاں بجانے لگے، اور اس کو کہ تو اتنا چھوٹا ہے، اتنا عقل مند ہے، بہت تعریفیں کرنے لگے۔ اور جب شیر چلا گیا تو برائی بھی کرنے لگے۔ جب تو اس کا روب تھا، اس کا غصہ تھا، اس کی دہشت تھی، جب تک تو تب دبے ہوئے تھے، جیسے اس کا سایہ ہٹا تو اس میں جا کے ڈوب گیا کنویں میں، تو سب کی برائیاں کرنے لگے، خوشی۔ تو یہاں نصیحت کی خرگوش نے کہ دیکھو دشمن چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس کو نقصان پہنچ جائے، ہلاک ہو جائے تو خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ دشمن کو اگر خدا نے میرے ہاتھوں سے اس کو انجام کو پہنچا دیا تو خوشیاں منانا نہیں چاہیے۔ یہاں ایک اور لطیف زاویہ سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے وجود بڑے ہیں اور ہمارا نفس بہت چھوٹا ہے۔ اصل پیغام یہ ہے، دراصل ہمارے وجود بڑے ہیں اور ہمارے اندر نفس جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، مگر کیسے کیسے کنویں میں لے جا کے گرا رہا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ نفس کا شر بڑے وجودوں کو بھی نقصان پہنچا کر اندھیرے کنویں میں پہنچا دیتا ہے۔ تو پہچان پھر کس کی ہونی چاہیے؟ پہچان پھر نفس کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے عرفا کہتے ہیں کہ ایک قدم نفس پر تو اگلا قدم خود بخود جنت میں۔ جنت کیا ہے؟ جنت عالم لطیف کی کیفیت کا نام ہے۔ عالم کثیف جو ہے، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، میل کچیل بھی ہوتا ہے، یہ نجاست ہوتی ہے تو اس کو ہم طہارت حاصل کرتے ہیں پانی سے۔ تو عالم لطیف کی جو کیفیت ہے، وہ عالم لطیف کی جو کیفیت ہے وہ جنت کی پہلی سیڑھی کا نام عالم لطیف ہے، اور جنت کی جو انتہا ہے وہ عرش معلا ہے۔ جو لوگ طہارت کو سمجھ جاتے ہیں، نفس کی چالوں کو سمجھ جاتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ استقامت سے کرتے ہیں تو ان کے حصے میں یہ سعادت آتی ہے کہ وہ جنت کی پہلی منزل تک پہنچتے ہیں، اور جب جنت کی پہلی منزل تک پہنچتے ہیں تو وہاں سے ان کی لگن بڑھ جاتی ہے اور وہ عرش تک کا سفر آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اب درمیان کا یہ جو دور ہے، درمیان کا جو دور ہے، جو ہم لوگ ایکچولی سوال آتے ہیں کہ یہ دور کون سا ہے؟ یہ دور لیبارٹری کا دور ہے۔ یہاں پروسیسنگ ہو رہی ہے، یہاں نور اور مٹی کو ملا کر اللہ نے تعالیٰ میں بھیجا ہے، تو یہاں یہ پروسیس کے دور سے گزر رہے ہیں کہ مٹی تو مٹی میں مل جائے گی، مگر پروسیسنگ کے بعد نور کی وہ کیفیت ہوگی جو عرش تک کی پرواز کر سکتی ہے۔ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اسی لباس بشریت میں رہتے ہوئے طہارت کو اختیار کر کے، پاکی کو اختیار کر کے، حقوق ادا کر کے، واجبات ادا کر کے، کرنے والے کام جو رائے خدا کے ہوتے ہیں ان کو پابندی استقامت سے طے کر کے پھر کون سی منزل آئے گی؟ پہلی منزل آئے گی جو عرش کی طرف سفر کو جو ہے ہموار کرے گی۔ اور اگر یہ سفر پہچان نہ ہوا
پہچان نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ پہچان کے لیے بے شمار جو ہے مثالیں ہیں جو اہل اللہ نے، بالخصوص مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنوی میں رکھ دیے ہیں، ورنہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے وہ راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اگر تساہل ہے، سستی ہے، اخلاص کی کمی ہے، محنت سے بات شروع ہوئی تھی، محنت سے، قصد سے اس کی کمی ہے، تو پھر یہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے اور چرن پرن سارے جو ہے اس دربار میں شامل ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ گفتگو فرماتے تھے۔ تو سوچیں کہ پرندوں کی چرن کے دوران ہم سیٹیاں سنتے ہیں، ہم سیٹیاں سن سکتے ہیں، کبوتر کی آواز سن سکتے ہیں، جانوروں کی آواز، تو جواب مگر معروف فرماتے ہیں کہ جو چڑیا یا پرندہ بلبل سے گفتگو کرتا ہے، گل سے گفتگو کرتا ہے، پھول سے گفتگو کرتا ہے، ہم سے اس کی چہچہاٹ سنتے ہیں، وہ کہتا کیا ہے ہمیں معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ سلیمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کو معلوم ہے کہ پرندوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ دربار لگا ہوا ہے، ہدہد بھی موجود ہے۔ ہدہد کہتا ہے کہ مجھے خدا نے وہ نظر دی ہے کہ میں آسمان کی بلندی سے زمین کے نیچے پانی کو دیکھ لیتا ہوں۔ آپ مجھے ڈیوٹی نوکری دے دیں، میں آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا، جہاں لشکر کو پانی کی ضرورت ہوگی میں دیکھ کے بتا دوں گا، وہاں کھودیے گا آپ کو پانی مل جائے گا، آپ کھودیں گے تو آپ کو پانی مل جائے گا۔ تو یہ اپنی اس خوبی کا اظہار کرتا ہے۔ ہدہد پرندہ ابھی بھی ہے، یہاں پہ بھی ہوتا ہے، اس علاقے میں بھی میں نے دیکھا ہے، ہوتا ہے، بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، اس کی گفتگو پھر ہوگی انشاءاللہ۔ تو جب اس نے یہ دعویٰ کیا سلام کو، اپنی پیشکش کی کہ میں یہ کام آپ کے لیے کر سکتا ہوں، تو قریبی کوا بیٹھا ہوا تھا۔ ہدہد پازیٹیوٹی کی علامت اور کوا نیگیٹیوٹی کی علامت۔ ہدہد پازیٹیو لوگوں کی علامت اور کوا نیگیٹو لوگوں کی علامت۔ دو پر اللہ نے ہدہد کو دیے، وہ پرواز کر کے ملکہ سبا کی انفارمیشن لے کر آتا ہے، اور دو ہی پر اللہ نے کوے کو دیے، اپنے اختیاری طور پر وہ گھوڑ پہ گندگی پہ جا کے گندگی کھاتا ہے۔ تو برابر کوا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ میں ایسا کر لیتا ہوں، ایسا کر لیتا ہوں، پانی دیکھ لیتا ہوں، یہ جال میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ جب جال لگاتے ہیں شکاری تو پھنس جاتا ہے، تو کیوں پھنستا ہے؟ کوے نے کہا کہ اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے، جال میں پھنس جاتا ہے۔ حضور نے کیا عارفانہ جواب دیا، جب میرا رب مجھے دکھانا چاہتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں، اور جب وہ نہیں دکھانا چاہتا ہے تو میں جال بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ انبیاء اور اہل اللہ کا توکل اللہ کی کیفیت کو نمایاں کرنے کی کیفیت کا نام ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ہدہد کہتا ہے، جو قرآن میں اس پرندے کا ذکر ہے، تو سوچیں مکھی کا ذکر تو کیا ہوا، تو ہدہد کا ذکر ہے تو کیا؟ ہدہد کہتا ہے کہ جب اللہ مجھے دکھانا چاہتا ہے تو میں پانی کو زمین کے طبقات میں گہرائی میں دیکھ لیتا ہوں، اور جب اللہ مجھے دکھانا نہیں چاہتا ہے، نوبت ہدہد رسید و پیش آز وابیون صنعت و اندیشاز، اس نے کہا مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آسمان کے بلندی سے میں زمین کے نیچے پانی کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو کوے نے طنز کیا، کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے آسمان کی بلندی سے۔ چون دیدے زیر مشت خوک دام گرم رو پورا نظر بودے مدام، چون دیدے زیر مشت خوک دام، کہ مٹی کے نیچے جال کے لگے ہوئے کیوں نہیں دیکھتا؟ تو ہدہد جواب دیتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں جب اللہ مجھے دکھانا چاہتا ہے تو زمین کے طبقات میں، بات توکل سے شروع ہوئی تھی، بات توکل پہ آگے ہو رہی ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھنا، اور اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ بات کہاں سے چلی تھی شیروں کو خرگوش کی؟ اینڈ پہ مولانا دکھاتے ہیں محنت کرو، مشقت کرو، چوری نہ کرو، وقت کی چوری نہ کرو، کام کی چوری نہ کرو، تم اللہ پر بھروسہ کرو اور محنت کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ یہاں بات آ کر وہیں پہ ختم ہو رہی ہے کہ ہدہد نے کہا کہ جب اللہ مجھے دکھانا چاہتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں، اور جب مجھے نہیں دکھانا چاہتا، اس کی مرضی حائل ہو جاتی ہے، تو میں دام جال کو مٹی کے نیچے نہیں دے سکتا۔ تو اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ کی قضاء و قدر ایک نظام ہے اللہ کا، قضاء و قدر کہلاتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اب اللہ کی مرضی کیسے ہوگی؟
جس کی حصے میں چلی جائے گی. جو لوگ کسب کریں گے، جو لوگ محنت کریں گے، جو اللہ کو راضی کریں گے، جو اللہ کے مخلوق کی دلجوئی کریں گے، جو اس پیغام کو جو انبیاء نے اہل اللہ نے پہنچایا ہے اس کو سمجھ اس انداز زندگی گزاریں گے تو اللہ کی مرضی شامل حال ہو جائے گی. اور جو مخالفت کریں گے، جو تکابر کریں گے، جو خود پسندی کریں گے، جو غصے کا اظہار کریں گے، کام چوری کریں گے، وقت چوری کریں گے، تو پھر وہ راستے میں چلے جائیں گے جہاں جا کے مشکلیں ان کے حصے میں آئیں گی. قضا و قدر کا معاملہ یہ ہے. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ کتنا اختیار دیا ہے اللہ نے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کتنا اختیار پوچھتے ہو میں بتاتا ہوں. کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. ایک پیر اٹھاؤ. اٹھا لیا اس نے. دوسرا اٹھاؤ. نہیں اٹھا سکتے. اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے کہ ایک قدم اٹھا سکتے ہیں ہم. دوسرا اٹھائیں گے تو گر جائیں گے. تو اس گرنے سے بچنے کے لیے پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی مائیت اور سنگت اور نفس کے شر کو، کیونکہ نفس دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے. نفس دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے مگر بعض اوقات اس کی چالیں شیر جیسوں کو بھی کنویں میں گرا دیتی ہیں. تو نفس کی پہچان کیسے ہے؟ نفس کی پہچان ایسی ہے، مولانا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایک برائی کا خیال بار بار آئے تو یہ نفس کی چال ہے. کسی نقصان پہنچانے، کسی نقصان پہنچانا، کسی نقصان پہنچانے کی فکر میں تو یہ نفس کی چال ہے. اور ہر بار ایک نئی برائی ذہن میں آئے تو یہ شیطان نفس کا جو باس ہے اس کی طرف سے ہے. ان دونوں باتوں کو پہچاننے کے لیے اللہ کے نبی کے ایک قول کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تمہارے دو پسلیوں کے درمیان تمہارا نفس، تمہارا سب سے بڑا چھپا ہوا دشمن موجود ہے. اگر اس کو پہچان لو گے تو پھر تمہارے لیے آسانی ہے، اور نہیں پہچانو گے تو بہت سخت مشکل ہے. چاہے وہ ذات کو علم خدا را منکرد، کوا اور کوے کی فکر رکھنے والے اللہ کی انعامات کے منکر ہوتے ہیں. ذات کو حکم خدا را منکرد شب اسرا میں آپ کی نظر پھری، نہ طبیعت پہ گھبراہٹ تاری ہوئی. تو ذات کون ہے؟ کوا. جب بیٹھے یہاں بھی دیکھیں باہر، کوا کبھی ایک روپ پر نہیں بیٹھتا، اس کی گردن مستقل ہل رہی ہوتی ہے، یکسوئی اس میں نہیں ہوتی. اور یکسوئی کہاں ہوتی ہے؟ یکسوئی اللہ کے انبیاء میں، اللہ کے دوستوں میں، اللہ کے ولیوں میں یکسوئی ہوتی ہے. ورنہ کوے کی طرح سے چاہے وہ کتنا ہی عقل مند ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی دنیا میں مال جمع کر لے، اس کی عقل چاہے اس کو کتنی بلندیاں پہنچا دے، مگر وہ مولانا کی زبان میں وہ کافر ہے، وہ کفر کی کیفیت میں ہے. کیونکہ اللہ کی مصلحتوں کا منکر ہے، اللہ کے دوستوں کے مقام مرتبہ کا انکاری ہے. اسی لیے وہ دربار میں ہدہد جو کہ اللہ کے پازیٹو سمبل کی علامت ہے، اس کا انکاری ہے. اور جب وہ انکاری ہدہد کا انکاری ہے تو کوا اور ہدہد دو زاویے ہیں. ایک پازیٹو ہے جو انبیاء کا طریقہ ہے، اور ایک نیگیٹو ہے جو دنیا داروں کا طریقہ ہے. اس پوری طویل حکایت میں مضمون یہ آیا کہ نفس کے شر سے، نفس کی چالوں سے ہوشیار رہیں. بار بار ایک ہی برائی کا خیال آئے تو نفس کی طرف سے، اور ہر بار ایک نئی برائی کا خیال آئے تو وہ ابلیس لعین کی طرف سے ہے. درد تا کافی ود از کافراں جائے گندو شہوتی جو کافراں، کہ
کیونکہ اس کی علامت یہ ہے کہ تمام تر منفی رجحانات کا حامل کافر کہلاتا ہے، اور تمام تر پازیٹو فکر کا ضامن جو ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ میں نے بہت اختصار کے ساتھ اس مضمون کو آج اس لیے سمیٹ دیا کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ نئے مضامین کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اور جذبات سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اپنے فکر کو بہتر کرنے کے تعالیٰ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس مذہب شریف کے اسباق کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ ہمارے شامل حال فرمائے، تاکہ ہم آئندہ اپنی جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ جوان بھی بیٹھے ہیں، درمیانے بھی بیٹھے ہیں، ضعیف بھی بیٹھے ہیں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس فکر کو اپنے اندر لاگو اس لیے کریں کہ اس کے علاوہ نجات اخروی کا کوئی اور سامان ہمارے حصے میں نہیں ہے۔ تو ہم ایسا کریں گے اور اس مسلسل جہاد کی کیفیت میں رہیں گے۔ دنیا میں جہاد کی کیفیت ہے، دنیا لیبارٹری کی طرح سے ہے، یہاں کی یہ محنت ہماری نجات اخروی کے لیے ہے، درمیان کا راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ 4 عناصر سے اللہ نے انسان کو بنایا، آگ، پانی، ہوا، مٹی کو جمع کر کے اللہ نے بنایا، پھر اس کے بعد اس میں روح بھی پھونکی۔ 5واں فیکٹر کون سا ہے؟ روح کا فیکٹر ہے۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی سے اللہ نے جو ضدیں ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، پانی آگ کا مخالف، آگ پانی کا مخالف، مٹی آگ کی مخالف، یہ سب مخالف ہے۔ اب اس مخالف ترین چیزوں کو کون جمع کر سکتا ہے مقام پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ جب ہماری حیات بشری کا دور ختم ہوتا ہے تو پانی پانی میں مل جاتا ہے، مٹی مٹی میں مل جاتی ہے، جو چیز فیکٹر سب سے اہم ہے روح ہے، وہ روح اس کا حصہ نہیں ہے، وہ روح پھر پرواز کر جاتی ہے اپنے مرکز کی طرف، ہر چیز اپنے مرکز سے پلٹ جاتی ہے۔ تو روح اپنے مرکز، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مفہوم ہی یہی ہے کہ روح کو فنا نہیں، امر ربی کو فنا نہیں ہے، فنا اس جسم کو ہے، روح کو فنا نہیں ہے۔ تو روح اپنے مرکز کی طرف پرواز کر جاتی ہے، روح اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتی ہے۔ ان چاروں عناصر کو ملا کر اللہ نے انسان بنایا، اس میں ضدیں ہیں، اس میں مخالفت ہے، مگر وہ طاقت اللہ تبارک تعالیٰ کی جو طاقت ہے، یہ مسلسل یہ لوگ جہاد کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور جب یہ پنجرہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہر پرندہ اپنے رخ پہ پرواز کر جاتا ہے، اور روح جو ہے اپنی اگلی منزلوں پر روانہ ہو جاتی ہے۔ تو تعمیر کس چیز کی پھر ہونی چاہیے؟ روح کی تعمیر ہونی چاہیے۔ روح کی تعمیر کیسے ہوگی؟ ذکر و فکر جو ہے روح کی غذا ہے، تلاوت قرآن روح کی غذا ہے، تسبیحات روح کی غذا ہے، تعلق باللہ کی کیفیت روح کی غذا ہے، ذکر و اذکار روح کی غذا ہے۔ کتنی ہماری زندگیوں میں، تو یہاں خانقاہ میں کچھ عرصے سے 175ویں نشست ہے آج نشست جو ہے 175ویں ہفتہ وار نشست ہو گئی، آج 175 ہفتے ہو گئے یہاں اس مضامین کو بیان کرتے ہوئے اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے۔ تو کیا انتہائی ایمانداری سے کہیے گا، کیا تبدیلی نہیں آئی ہے؟ زندگی کے ہر شعبے آپ لوگوں کا یہاں بیٹھے رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تبدیلی آئی ہے۔ اب خاکو باد و آتش بندان، آگ، پانی، ہوا، مٹی سب اللہ کے بندے ہیں۔ با منوتو مردہ با حق زندان، ہمارے آپ کے لیے مردہ ہے، اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ جب چاہے گا کھڑا کر دے گا، جب چاہے گا بلائے گا، وہ پرندے اڑ کر آ جائیں گے اللہ کی طرف۔ اور میں سب سے جو امر ربی ہے، جو روح کی شکل میں ہمارے وجودوں میں پنہا ہے، پنہا کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، کیا پنہا ہے؟ ہر وقت کا اظہار ہو رہا ہے، پلکیں جھپک رہی ہیں تو روح کا اظہار ہو رہا ہے، جب نہیں جھپک، جس دن نہیں روح نکل جاتی ہے تو پلکیں جھپکتی نہیں ہے، پھر نظریں چلتی نہیں ہیں، ہاتھ رک جاتے ہیں، سب سائلنٹ۔ کس چیز سے چل رہا ہے نظام؟ روح سے چل رہا ہے نظام سارا۔ یہ پورا لباس بشریت کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ روح سے چل رہا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی طاعت ہے، اللہ کی محبت ہے، محبوب سے محبت ہے، روح کی غذا ہے۔ وہ کتنی مل رہی ہے اس کو؟ مل رہی ہے بہترین لباس، ہر موسم کے سبزیاں اور پھل اور سب ہے۔ کس کو مل رہا ہے؟ اوجڑی کو مل رہا ہے، پیٹ کو مل رہی ہے غذا۔ تو روح کو غذا کہاں سے ملے گی؟ جب روح غذا نہیں ملتی ہے تو پھر انسان اپنے مقام سے گر کر روح حیوانی، جو روح انسانی ہے، جو
فروتر ہے. فروتر کیسے ہے؟ جب رمین جہاں رک جاتے ہیں وہاں سے نبی کا سفر شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور جسم جو ہے جو رمین سے بہتر مقام پر ہے. جبھی وہ رک گئے اور آپ روانہ ہو گئے اپنی منزلوں کی طرف. تو اس طرح ہمارے وجودوں میں جو جسم میں جو روح ہے، اگر ہم دنیا داری میں ملوث ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ بہت لباس کی خواہش، بہت غذاؤں کی خواہش، بہت دنیا داری کی خواہش، بہت مال جمع کرنے کی خواہش، تو ہماری روح جو ہے ادنا ہو کر رہ جائے گی. خشم و شہوت آخری شیر پڑھا. خشم و شہوت مرد را احول کند. غصہ اور شہوت مرد کو احول بھیگا بنا دیتا ہے. خشم و شہوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. اور اسی ماحول میں زیادہ عرصے رہیں. کون سے ماحول میں؟ شہوت کے اور غصے کے ماحول. کتنی خطرناک چیز ہے غصہ، کتنا خطرناک چیز ہے غصہ اور شہوت. کہ اس ماحول میں بندہ کچھ عرصے رہے تو اس کی روح انسانی نہیں رہتی بلکہ روح حیوانی بن جاتی ہے. ز استقامت روح را مبدل کند. اس راستے میں زیادہ دن رہے اس ماحول میں تو روح پھر ادنا مخلوق ہو کے رہ جاتی ہے. لک لائک ہیومن بینگ بٹ ناٹ ہیومن بینگ. ٹکرے مار رہے ہیں، زبان سے زخمی کر رہے ہیں، آنکھوں میں تبش دکھا رہے ہیں. بس بات نکل جاتی ہے. شیخ کا کم عمری میں جلدی انتقال ہو گیا، بچہ بہت چھوٹا تھا. تو جو بڑے خلیفہ صاحب تھے سارا مال، سارے وظیفے، ساری پڑھائیاں، سارے پاسورڈ کے پاس تھے. تو جاتے کیا گئے تھے کہ جب بچہ قابل ہو جائے تو اس کو پھر یہ امانتیں اس کو دے دی. ہاں حضرت جان حاضر ہے، جب آپ کا بچہ بڑا ہو جائے گا میں دے دوں گا. امانتیں تھیں، پاسورڈ تھے. تو بچہ بڑا ہوا تو ننیالی اور ددیالیوں نے اس کو سمجھایا کہ حضرت نے باپ کا سارا مال اس فلاں کے پاس ہے، خلیفہ جی کے پاس ہے، جا کے مانگو، وقت آ گیا لے لو. تو وہ آئے خلیفہ جی کے پاس، خانقاہ میں آئے. تو حضرت ٹھیک ہے، آپ سلاموں پر آپ کا وجود، آپ میرے شہر کے سامنے ہیں، مگر کچھ شرائط ہیں تاکہ میں آپ کو سب دے دوں خزانہ پورا. کیا شرائط ہے؟ 40 دن تک خانقاہ میں خدمت کیجیے، سارے کام کا کام، صفائی ستھرائی وہ سب کرے. جب 35-36 دن ہو گئے تو خادمہ جو کام کرتی تھی خانقاہ میں اس سے کہا کہ جو باہر کے حصے میں جیسے ہمارے حصہ ہے نا تو یہاں جھاڑو لگاؤ، اور جھاڑو کا سارا کچرا جو ہے نا وہ حضرت جی پہ ڈال دیں. 35 دن ہو گئے تھے، 5-6 دن رہ گئے تھے، وہ خزانہ ملنے والا تھا. 35-40 دن کا ملنے والا تو سارا کر اس کو تو اور ناراض ہو گئے، بہت شدید، دیکھتی نہیں ہے، اندھی ہو گئی ہے، فلاں ہو گئی ہے، ایک مسلم. تو وہ آگے حضرت صاحب اتنا جلال مخلوق کو دکھائیں گے تو مخلوق تو جل کے راک ہو جائے گی. اتنا جلال جو آپ دکھا رہے ہیں خادمہ پہ، ذرا سے معاملے پہ، تو ہم آپ کو امانتیں دے دیں گے تو آپ کو کاٹتے پھریں گے لوگوں کو. آپ تلوار جب آپ کو مل جائے گی تو کاٹنے والی. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ 40 دن اور ملیں گے. 40 دن پھر وہی صبح شام کی محنت اور پڑھائیاں اور یہ سب کچھ چلتا رہا. جب پھر 35-36 دن ہوئے تو اس بار کہا کہ ایسا کرنا، باہر کا کچرا مت ڈالنا، اندر کا کرنے کا جمع کرتے رہو، حضرت پر ڈال دینا. اندر کا کچرا جمع کیا اور جاتے جاتے وہ جو تغاری جو اس پہ ڈھونڈے تھی تو آنکھیں سے بولا اس بار کچھ نہیں. پچھلی ٹریننگ ہو چکی تھی کہ بھائی سختی بہت ہے، تو آنکھیں سب لال ہو گئی. آگے حضرت دیکھیں یہ تپش، اتنی تپش آنکھوں میں آپ کی کہ لوگ مخلوق تو جل جائے گی آپ کی اس تپش سے. اب کیا کرنا ہے؟ 40 دن پھر 40 دن پالک چلا ہوا تو آخری بار بہت سخت امتحان آیا. لوگ مذاق سمجھتے ہیں، اختیار کی تلوار تو سب لینا چاہتے ہیں، تلوار مل جائے تو ہم کاٹ ڈالیں مخلوق کو، مخلوق نہ ملے تو اپنے آپ کو کاٹ ڈالیں ہم کو. حال تو یہ 40 دن. اب جب 40 دن قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ بیت الخلاء میں جو فضلہ ہوتا ہے اس کو ایک بالٹی میں گھولو. کیسے کیسے امتحانوں سے گزرے لوگ مقام پاتے ہیں. رحمت اللہ علیہ ایسے نہیں لگ گیا نام کے آگے. یہاں تو اولاد نہیں پوچھتی کہ ابا جائے تو مال ہمارے حصے میں آئے. عوام کیا نام کے آگے رحمت اللہ علیہ اللہ نے ایسی لگوا دیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، اللہ کے دوستوں پر. آخری بار جو امتحان وہ تمام فضلہ زندگی جو ہے بالٹی میں کھول کے اس عورت لڑکی نے جو ہے وہ ان کے ڈال دیا. جیسے اس نے ڈالا تو اس نے صاحب نے ان کے پیر پکڑ لیے کہ اتنے پاک لوگوں کا یہ تھا، تو نے مجھ جیسے نجس پہ ڈال دیا. یہ تو بڑے بڑے پیروں کا معاملہ نہیں جو تھا، تو نے میرے جیسے بیکار آدمی پہ ڈال دیا.
پھر پورا شعور آ گیا، آ کے اسی حال میں سینے سے لگایا پیشانی کو، گندگی کی حالت میں پیار کیا کہ ہاں ہم اس قابل ہو گئے ہیں، یہ سنہری تلواریں جو آپ کے والد صاحب کی کاٹنے والی ہے جو صحیح مقام پہ کاٹے گی، یہ ہما شما کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کو آپ کا حصہ دے دیا جائے۔ تو اس راستے کی منزلیں بہت کٹھن ہیں، اس راستے کی منزلیں بہت کٹھن ہیں۔ ہاں جو استقامت سے چلتے ہیں، خدا کیوں اپنی مخلوق کو کسی کے حوالے کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ خدا تو موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ مشہور ہے نا کہ بکری بھاگ رہی تھی، موسیٰ پیچھے پیچھے جا رہے تھے، وہ بھاگتی جا رہی تھی، موسیٰ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو بہت دور جا کے تھک کے کھڑی ہو گئی تو آ کے اس کے پیروں کی مٹی جھاڑی، اس کے سر کی اور اس کے جسم کی مٹی جھاڑی، تو خواہ اتنا بھاگی، تو نے اپنے آپ کو بھی تھکایا، مجھے بھی تھکایا۔ تو اوپر اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو یہ میرا نبی ہے، پورا ریوڑ انسانوں کا میں نے ان کے حوالے کر دیا ہے، جو بکری پہ اتنی محبت کرتا ہو تو انسانوں سے کیسی محبت کرے گا؟ نبوت پھر حصے میں آتی ہے، ولایت پھر حصے میں آتی ہے، جو اللہ کی مخلوق سے ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت۔ اور فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے جتنے اللہ کی مخلوق ہے، میں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کے راستے کو اختیار کر کے اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔